السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، دیکھیے بنارس میں ایک جلسہ ہوا تھا تعزیے کو لے کر کے، اور اس میں مفتی اسرافیل جو کہ مداری ہے وہ آیا تھا۔ اس نے آ کر کے بہت سارے الٹے سیدھے حوالے دے کر کے اور کسی بھی طریقے سے تعزیے کو جائز ثابت کرنے کی، مطلب تعزیہ نہیں بلکہ مروجہ تعزیہ داری کو جائز قرار دینے کی کوشش کی۔ اس کے بعد پھر جو دوسرے لوگ تھے ان میں بے چینی پھیل گئی۔ ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر واقعی ایسی بات ہے تو ہم لوگ بھی آگے سے تعزیہ داری کریں گے، لیکن اس سے پہلے کیونکہ مفتی اسرافیل کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو قابل اعتماد ہو، تو اس کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا، خلیفہ حضور تاج الشریعہ مفتی شمشاد عالم صاحب مصباحی ان کو بلایا اور پھر ایک اور جلسہ وہاں پر کرایا گیا۔ اس کے بعد جتنی ساری باتیں اس نے مفتی اسرافیل نے کہی تھیں، اس کے بعد مفتی شمشاد صاحب نے ایک ایک سوال کا جواب دیا اور بہت ہی پیارے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی کہ میرے پیارے بھائیوں، تمام آپ سنی ہیں اور میں بھی آپ سے یہ کہتا ہوں، ہم تمام کے تمام جو بھی سنی ہیں، اگر کچھ لوگ بھٹک گئے ہیں تو دیکھیے صبح کا بھولا اگر شام کو گھر آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے میری آپ سے بڑی ادباً گزارش ہے کہ میرے پلیز میرے بھائیوں تھوڑی سی عقل سے کام لیں، اور آپ مفتی شمشاد عالم صاحب مصباحی صاحب کا بہت ہی ذہن اور فکر لگا کر یہ بیان سن لیں، ویڈیو سن لیں، تو مجھے یقین ہے کہ جو غلط فہمیاں ہمارے درمیان پیدا ہو چکی ہیں تعزیہ کو لے کر کے، دیکھیے تعزیہ داری کو مکمل طریقے سے کسی نے بھی حرام نہیں کہا ہے، بلکہ مروجہ تعزیہ داری کو اعلیٰ حضرت نے اور تقریباً 100 سے زیادہ بلکہ اس سے بھی زیادہ علماء کرام نے حرام قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں لہو و لعب، کھیل کود، تماشے، اختلاط، مرد و زن، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، تو لہٰذا ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اور جتنی خرافاتیں ہیں ان کو بند کر دینا چاہیے۔ اور آج سب سے بڑی جہالت تو یہ ہے کہ لوگوں نے تعزیے کو ہی امام حسین کی محبت کا معیار قرار دیا کہ اگر تم تعزیے کو مانو گے تو تم مطلب یہ کہ امام حسین سے محبت کرتے ہو، اور اگر تم نہیں مانو گے تو تم امام حسین سے محبت نہیں کرتے۔ کتنی بڑی جہالت ہے۔ لہٰذا بیدار ہو جائیے اور اپنی عقل کو تھوڑا سا استعمال میں لائیے، اور یہ ویڈیو دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کے بہت سارے شکوک اور شبہات ختم ہو جائیں گے۔ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا آپ۔ لیکن حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے زمانے ہی میں کچھ ایسے فرقے پیدا ہوئے جو افراط اور تفرید کے شکار ہوئے۔ خارجیوں نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے اتنی دشمنی کی، اتنی عداوت کی کہ حضرت علی کو کافر و مرتد قرار دے دیا۔ اور رافضیوں نے حضرت علی اور اولاد علی سے اتنی محبت کی کہ ان کے تعلق سے وہ عقیدہ گڑھ لیا جس کا کتاب و سنت میں کہیں وجود نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اہل بیت اطہار کی فضیلتیں اتنی بیان کی کہ انبیاء اور مرسلین سے بھی آگے بڑھا دیا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے تعلق سے ایسے عقیدے بیان کیے جو کتاب و سنت کے خلاف ہے، اور میں کہتا ہوں کہ دونوں غلط اور باطل ہیں۔ جو افراد کا شکار ہو وہ بھی غلط اور باطل، جو تفرید کا شکار ہو وہ بھی غلط اور باطل۔ مسلک اہل سنت والجماعت افراد اور تفرید کے بیچ میں راہ اعتدال کا نام ہے۔ کسی سے اتنی محبت نہ کرو کہ تم غلو کی حد کو پہنچ جاؤ اور شریعت کے اصولوں کو بالائے طاق رکھ دو، اور کسی کی نفرت میں اس قدر نیچے نہ گرو کہ ان کو کافر و مرتد قرار دے دو۔ اہل سنت والجماعت یہ ہے کہ راہ اعتدال پر چلو، راہ اعتدال پر چلنے والے کبھی ہلاک نہیں ہوتے، کبھی گمراہ نہیں ہوتے۔ بے شک سبحان اللہ۔ آپ غور کریں، رافضیوں نے اہل بیت کی محبت میں ایسے ایسے اعمال اور ایسے ایسے افعال ایجاد کیے جس کا کتاب و سنت میں کہیں وجود نہیں ہے۔ اور آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا دم بھرنے والے بہت سے سنی حضرات بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں ایسے ایسے کام کرتے ہیں جو کتاب و سنت کے سراسر خلاف۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مروجہ تعزیہ داری ایک دو نہیں بے شمار بدعات و خرافات پر مشتمل ہونے کی وجہ سے ناجائز و حرام ہے، اور اس کو ناجائز و حرام صرف امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں فرمایا،
بلکہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے اپنے فتاوی عزیزیہ کے صفحہ 75 پر صاف لفظوں میں یہ تحریر فرمایا کہ یہ مجوزہ تعزیہ داری جو بے شمار بدعات و منکرات پر مشتمل ہے یہ ناجائز و حرام ہے. یہ امام حسین کی محبت نہیں ہے بلکہ امام حسین کی محبت میں یہ شریعت کا مذاق. آج لوگ مروجہ تعزیہ داری کے جواز پر دلیلیں پیش کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جن علماء کی دلیلیں پیش کی جا رہی ہیں، اردو کی چند کتابوں کے جو حوالے پیش کیے جا رہے ہیں، بحر العلوم علامہ عبدالعلی فرنگی محلی کی کتاب کے جو حوالے پیش کیے جا رہے ہیں، ان تمام کتابوں کو آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو جنہوں نے تعزیہ داری کو جائز قرار دیا ہے، اس تعزیہ داری میں اور مروجہ تعزیہ داری میں زمین و آسمان کا فرق. صرف کتاب میں یہ دیکھ لینا کہ فلاں بزرگ نے تعزیہ کو جائز قرار دیا، فلاں محدث نے جائز قرار دیا، فلاں فقیہ نے جائز قرار دیا، اور یہ کہنا کہ تعزیہ داری جائز ہے اس لیے کہ فلاں فقہا اور محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے. میں کہتا ہوں کہ آج کے دور میں جسے ہم مروجہ تعزیہ داری کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، جہاں امام حسین کے روضے کی صحیح نقل نہیں بنائی جاتی، مندروں کی شکل کے تعزیے بنائے جاتے ہیں، اور تعزیوں میں پریاں، دلدل اور اس کے علاوہ بے شمار چیزیں بنائی جاتی ہیں، فرضی اور مصنوعی قبریں بنائی جاتی ہیں، تعزیہ کے ارد گرد طواف تعظیمی کیا جاتا ہے، جبکہ ہمارے فقہا نے فرمایا لأن الطواف من مختصات الکعبہ، طواف تعظیمی کعبہ کی خصوصیات سے ہے. مسجد نبوی کا بھی طواف نہیں ہو سکتا، کسی بھی بڑے سے بڑے قطب غوث کی قبر کا بھی طواف نہیں ہو سکتا. اگر طواف تعظیمی ہوگا تو صرف اور صرف کعبہ مقدسہ کا. اے شخص سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے؟ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد. براق بنائے جاتے ہیں، فرضی قبریں بنائی جاتی ہیں، فرضی کربلا بنایا جاتا ہے، اور عورتوں مردوں کا اختلاط ہوتا ہے، سینہ کو بھی اور ماتم کا سلسلہ چلتا ہے. عورتیں گریبان چاک کرتی ہیں، اپنا چہرہ نوچتی ہیں، چوڑیاں پھوڑتی ہیں، اظہار غم اور تجدید حزن کے لیے کالے کپڑے پہنے جاتے ہیں، اور تعزیہ کے پاس منتیں مانی جاتی ہیں، فاتحہ کیا جاتا ہے، اور یہ باطل خیال اپنے دل میں پیدا کیا جاتا ہے کہ یہ تعزیے جو مندروں کی شکل میں بنائے جا رہے ہیں یہ حضرت امام حسین کی جلوہ گاہ ہے، یہاں امام حسین تشریف لاتے ہیں اور ہماری مرادیں یہاں پوری ہوتی ہیں. بتاؤ اگر تمہاری ماں نے تم کو دودھ پلایا ہے اور تمہارے باپ نے تم کو پیدا کرنے میں خطا نہیں کی ہے تو مروجہ تعزیہ داری کو انہیں کتابوں میں دکھاؤ جن کتابوں کا تم حوالہ پیش دے کر کے یہاں سے گئے ہو. تعزیہ داری کی اصل بس اتنی تھی کہ حضرت امام حسین کے روضے کی صحیح نقل بنا کر ایک جگہ رکھ دیا جائے اور لوگ اس کی زیارت کریں. یہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے ایسے تعزیے کی زیارت کی. بمبئی میں ایک تعزیہ آج بھی ہے ایسا ہے جو امام حسین کے روضے کی صحیح نقل پر مشتمل، اور حضور مفتی اعظم ہند جب محرم الحرام میں بامبے میں ہوتے تو اس تعزیے کی زیارت کرتے تھے. تو تعزیہ داری کی اصل بس اتنی تھی کہ حضرت امام حسین کے روضے کی صحیح نقل بنا کر ایک جگہ رکھے، اس کی زیارت کرے، اس سے برکت حاصل کرے. لیکن آج جاہلوں نے تعزیہ داری کی اس اصل کو بالکل نیست و نابود کر دیا. آج تعزیہ بنانے میں بھی امام حسین کے روضے کی صحیح نقل ملحوظ نہیں ہے. کس قدر جہالت کی بات ہے کہ ایک ڈمرو بجانے والا مداری جو اردو کی چند کتابیں پڑھ کر کے مولوی بن گیا، وہ بہار شریعت اور بزرگوں کی کتابوں سے ڈھول تاشے پر دلیلیں پیش کر رہا. بہار شریعت کی جو عبارت اس نے پیش کی ہے وہ عبارت میں آپ کے سامنے پیش کرتے رہا ہوں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، اور اسی سے آپ سمجھ جائیں کہ وہ جاہل ہے کہ وہ پورا ابو جہل ہے. بہار شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ نوبت بجانا اگر تفاخر کے لیے ہو تو ناجائز ہے،
اور متنبہ کرنے کے لیے، یاد دلانے کے لیے ہو، جیسے نفخات روح کی یاد دلانا، تو 3 اوقات میں نوبت بجانا جائز ہے، عصر کے بعد، عشاء کے بعد اور آدھی رات کے بعد، کیونکہ ان اوقات کو نفخات روح سے مشابہت حاصل ہے۔ اور نوبت کا معنی لغت میں جا کر دیکھو تو نقارہ ہے، تو اچھی چیز کی یاد دلانے کے لیے نقارہ بجانا، وہ بھی تفاخر کے لیے نہ ہو، ریا اور سمعہ کے لیے نہ ہو، کسی اچھے واقعے کی یاد دلانے کے لیے ہو جس سے مسلمان کے دل میں عبرت اور خشیت الہی پیدا ہو، تو نقارہ بجانا جائز ہے۔ نقارے سے استدلال کر لیا کہ ڈھول اور تاشا بجانا جائز ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اسی بہار شریعت میں اسی کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ عید کے لیے اور نکاح کے اعلان کے لیے دف بجانا، جبکہ اس میں جھانچ نہ ہو، یعنی جو جھنجھنے اس میں لگائے جاتے ہیں، اور جب ایسا دف بجایا جاتا ہے تو جھن جھن کی آواز آتی ہے، ایسے نہ ہو، بالکل سادے دف ہو اور قواعد موسیقی پر نہ بجائے جائیں، بس سادے انداز میں سادے دف بجائے جائیں جس سے صرف ڈھب ڈھب کی آواز آئے۔ یہ بارش شریعت میں صرف ڈھب ڈھب کی آواز آئے، تو عید کے اعلان کے لیے اور نکاح کے اعلان کے لیے ایسا کرنا جائز۔ واہ واہ واہ، کہاں دف بجانا، کہاں ڈھول تاشا اور دوسرے مزامیر کا استعمال کرنا، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟